کے نام کے ساتھ ندوی دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ کاش میرے نام کے ساتھ بھی ندوی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظم پروگرام نے تو میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، صحافت کے تمام بنیادی رموز و نکات تو انہوں نے بیان کر ہی دیے۔ میں ندوے کا خاص طور پر آپ تمام طلباء کا اور آپ کی انجمن کا بہت مشکور ہوں کہ یہ عزت افزائی مجھے عطا کی۔ اس سب سے زیادہ مجھے بہت شرمندگی بھی ہو رہی ہے وہ سن کر، اور ایک فخر کا احساس بھی ہو رہا ہے کہ حضرت مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب، میری وجہ سے آپ نے یہ زحمت فرمائی کہ اپنی دوسری مصروفیات چھوڑ کے تشریف لائے۔ آپ کی شان ہے، آپ کا حق ہے۔ میں اس کے لیے ان کا بہت مشکور ہوں، اور یہ ایسا احسان ہے اور ایسا قرض ہے کہ جس کی ادائیگی ممکن نہیں ہے، لہذا میں آپ سے یہ قرض معاف کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ قرض کی ادائیگی پھر آگے ہو انشاءاللہ۔ جی بڑی خواہش تھی، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ندوے میں کیسے تعلیم حاصل کی جائے، کچھ رہنمائی۔ ظاہر ہے کہ ہر زمانے کی الگ حیت اور ہوتی ہے، تو دور سے سنتا تھا کہ ندوہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ جب کچھ دنوں کے لیے میں نے ندوی لگا بھی لیا تھا، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ ندوی وہ ہوتا ہے جو ندوے میں پڑھ کے آئے، تو میں نے پھر ہٹا لیا۔ لیکن آج دیکھیے، یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کس طرح پہیے کو گھماتا ہے وقت کے، کہ 3 4 یا 5 سال میں یہاں نہیں لگا سکا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج جو 10 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ میں یہاں رہوں گا، میں یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بہت کچھ تو مجھے ناظم پروگرام نے سکھا دیا ہے، اور حضرت مولانا سے میرا قلبی اور روحانی تعلق تو بہت پرانا ہے، لیکن بالمشافہ جو تعلق ہے وہ 3 ساڑھے 3 سال کا ہے۔ جب میں نے انقلاب کی ذمہ داری سنبھالی تو میں یہاں حاضر ہوا تھا، اور اس کے بعد سال بھر سوچتا رہتا تھا کہ پر لگ جائیں تو میں اڑ کے چلا جاؤں، مولانا سے جا کے مل کے آؤں۔ آج مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ آج مجھے بیٹھنا ہے۔ ہمارے جیلانی صاحب کو دعا دیجیے، پچھلے 1 سال سے یہ صاحب فراش تھے، اور اللہ نے ان کو زندگی بخشی ہے، زندگی نو، اور شاید ان کی برکت سے میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں صحافت کا انتہائی ادنا ترین طالب علم، میں نے افضل التفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو صحافت کے تعلق سے تو میں کچھ زیادہ شاید نہ بتا پاؤں۔ مجھے آج ہی دوپہر ایک صاحب کا ایک میسج ملا یہاں سے، تو اس سے انکشاف ہوا کہ مجھے یہاں بھی آنا ہے۔ تو جیلانی صاحب نے مجھے ابھی پروگرام کی ترتیب نہیں بتائی تھی، کیونکہ یہ لکھنؤ انہی کی سلطنت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جیلانی صاحب۔ ابھی میں اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا لکھنؤ کی ٹیم سے۔ صحافت کا جو پہلا اصول ہے، ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی خبر پہنچے تو اس پہ شک کرو۔ جب آپ کے سامنے کوئی خبر آئے تو اس پہ شک کرو۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قرآن نے اس کو دوسرے انداز سے بیان کیا ہے۔ آج قاری صاحب نے وہ انہی آیات کی تلاوت کی ہے، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کی، بہت عمدہ تلاوت ہے۔ ندوے کی جو انفرادیت ہے وہ یہاں قدم قدم پہ جھلکتی ہے۔ جو تلاوت انہوں نے کی ہے، جو طرز تلاوت اختیار کیا ہے، وہ الحمدللہ بہت منفرد ہے۔ قاری صاحب آپ کو بہت بہت مبارک۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قرآن اس کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ جب تمہیں کسی فاسق کے ذریعے کوئی خبر پہنچے تو جانچ پڑتال کر لو، فتبینوا، سادہ سی زبان کا ترجمہ۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہر میدان کی جو لیڈنگ شخصیت ہے، the leading personality,
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہر میدان، آپ کوئی بھی میدان اٹھائیے. میں صحافت کو پیغمبرانہ مشن کہتا ہوں. یہ فی الواقع پیغمبرانہ مشن ہے. پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا دلی میں عام طور پہ پروگرام پہ جاتا نہیں، لیکن اس کا موضوع دلکش تھا. اس کا موضوع یہ تھا کہ اردو صحافت کو درپیش چیلنجز. تو میں نے وہاں جو کچھ کہا میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں. شاید یہاں اردو صحافت کے طلباء کی تعداد زیادہ ہے. یہاں تو تقریباً وہ سب آ گئے. ماشاء اللہ. تو میں نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ عنوان غلط ہے. اردو صحافت چیلنجز کی کوکھ سے پیدا ہوئی. تو جو صنف چیلنجز کی کوکھ سے پیدا ہو اسے کوئی چیلنج ڈاؤن نہیں کر سکتا. ہمیشہ سے اردو صحافت کو چیلنج درپیش رہے، لیکن یہ اتنی سخت جان ہے کہ اس نے ہر چیلنج کو عبور کیا. تو اگر آپ لوگ یا آپ میں سے جو بھی لوگ یہاں اردو صحافت کا کورس کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہیں کہ ایک بہت اہم صنف کو آپ سیکھ رہے ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ندوۃ العلماء کے یہ طلباء نہ صرف اپنے والدین کا، اس ادارے کا، بلکہ پورے ملک کا اور پوری ملت کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. اس وقت اردو صحافت کو جو بیرونی چیلنجز درپیش ہیں، جن کا ہلکا سا اشارہ پروگرام کے ناظم صاحب نے بھی کیا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اردو صحافت نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا. کوئی ایکسٹرنل پریشر، کوئی باہری اور بیرونی دباؤ اردو صحافت کو جھکا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے خمیر میں ہے چیلنجز کا مقابلہ کرنا. مگر اردو صحافت کو انٹرنلی دو چیلنج درپیش ہیں. یہ عنوان میں نے خود طے کر لیا ہے. مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ اس عنوان پہ بات کرنی ہے، لیکن چونکہ جب کسی کو کچھ آتا نہیں تو وہ ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتا ہے، تو وہی میرا حال ہے. تو اردو صحافت کو انٹرنلی دو چیلنجز درپیش ہیں. نمبر 1، جو قاری اردو صحافت کا جو قاری فوت ہو جاتا ہے پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا نیا قاری نہیں لیتا. یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. اب ایک واقعہ مجھے ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ ایک جنازے میں گئے اور وہ انقلاب کے قاری تھے جن کا انتقال ہوا تھا. تو ایک صاحب نے کہا کہ اس گھر میں بہت عرصے سے انقلاب آتا تھا لیکن اب انقلاب نہیں آئے گا، چونکہ جو صاحب پڑھتے تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے گھر میں اب اردو جاننے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ اردو صحافت کا بلکہ اردو کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ نئی نسل اردو سے نابلد ہے. یہ انٹرنل ایک چیلنج. ایک دوسرا چیلنج کہ جب کوئی تجربے کار اور سینئر صحافی فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ کوئی لینے والا نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جرنلزم کے ادارے بند ہو گئے ہیں یا ان اداروں میں اردو جرنلزم کے طلباء کم ہو گئے ہیں. ہے کسی حد تک ایسا، لیکن مکمل طور پر ایسا نہیں ہوا. تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تربیت، اردو صحافت کے طلباء کی تربیت نہیں ہوتی. تو مجھے اس کا تجربہ ہوتا ہے جب میرے یہاں
لوگ آتے ہیں, ہم انٹرویو کرتے ہیں, ہمارے یہاں گنجائش نکلتی ہے. کوئی بہت بڑا ادارہ تو نہیں ہے, لیکن ہمارے سارے ایڈیشنس میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں. 14 ایڈیشنس ہیں, دلی, لکھنؤ, پٹنہ. تو جب کوئی جگہ خالی ہوتی ہے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. اپلیکیشنس تو ڈھیروں آتی ہیں, لیکن جس معیار کو ہم تلاش کرتے ہیں وہ نہیں ملتا. تو وجہ یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کہ یہاں ندوہ میں جو صحافت کا کورس اور اس کو جو صاحب جو بھی افراد دیکھتے ہیں وہ تربیت بھی آپ کی ضرور کرتے ہوں گے. عملی تربیت بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر میں نے اپنا سفر پروف ریڈنگ سے شروع کیا تھا. میں گیا تو تھا کسی اور کام سے, میں سب ایڈیٹر بننے گیا تھا, لیکن مجھے کہا گیا کہ یہاں تو صرف پروف ریڈنگ کی جگہ خالی ہے, اور میں نے اس میں کوئی آر نہیں سمجھی. اس زمانے میں پروف ریڈنگ کو, اور آج بھی پروف ریڈنگ کو آر سمجھا جاتا تھا جس طرح کتابت کو. لیکن میں نے اس کو اپنی معمولات کا حصہ بنا لیا. میں آج بھی پروف ریڈنگ کرتا ہوں. اتنی ذمہ داریوں کے باوجود میں پروف ریڈنگ کرتا ہوں. تو بہت سے جو آتے ہیں ہمارے پاس ان کو پروف ریڈنگ نہیں کرنی آتی, خبر ایڈٹ نہیں کرنی آتی, جو صحافت کا بہت لازمی حصہ ہے خبر کو ایڈٹ کرنا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, بہت دلچسپ ہے اجازت 2-4 منٹ کی؟ میں ایک بہت بڑے اخبار میں کام کرتا تھا, اور اس میں ایک خبر چھپ گئی, اور ہوا یہ تھا کہ 2 چور پکڑے گئے تھے. ایک چور مسلمان تھا, ایک چور ہندو تھا. یہ سچا واقعہ ہے, مذاق نہیں ہے. تو خبر چھپی اور بتایا گیا نیوز ایڈیٹر کو کہ دیکھیے آج ایک ایسی غلط خبر چھپ گئی ہے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا یہ اس کا پتہ لگائیے کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہوا ہے. خبر یہ تھی کہ 2 چور پکڑے گئے ہیں, اور چور کا نام ہے عبدالغفور ولد رام کپور. دراصل 2 چور الگ الگ پکڑے گئے تھے, ایک ہندو تھا ایک مسلمان. مسلمان چور کا نام تھا عبدالغفور, اور ہندو چور کے باپ کا نام تھا رام کپور. تو ایڈٹ کرنا ایک مالی خولیہ بھی ہے. جہاں ایڈٹ کرنا ایک فن ہے, وہیں ایڈٹ کرنا ایک مالی خولیہ بھی ہے, ایک مرض بھی ہے یہ. تو جن لوگوں نے اس کو مرض کے طور پہ اختیار کیا, ان سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو چونکہ انہیں ایڈٹ برائے ایڈٹ کرنا تھا, جیلانی صاحب جانتے ہیں اس کو, تو انہوں نے ایک چور کا نام کاٹ دیا اور ایک چور کے باپ کا نام کاٹ دیا. لہذا وہ عبدالغفور ولد رام کپور ہو گیا. تو آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا, مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ندوے سے جو اردو صحافت کے طلباء جب یہاں کی 4 دیواری سے باہر جائیں گے تو کمال کریں گے انشاءاللہ. میرا یہ کوئی 30-35 سال پرانا موقف ہے, اور جس پہ میں ابھی تک قائم ہوں, اور جسے میں جو واحد موقف ہے جسے میں مستحکم موقف کہتا ہوں, کہ مدرسے کے طلباء جب کوئی مراسلہ لکھتے ہیں, اب تو بہت کم ہو گیا ہے, جب میں نے دنیا میں تھا تو مراسلے کا چلن بہت تھا. مدارس سے طلباء مراسلات بھیجتے تھے. تو میں اکثر کہتا تھا کہ یہ جو مدرسے کے طلباء ہیں, یہ جب کوئی ایک مراسلہ بھیجتے ہیں تو اس میں ایڈیٹر کے لیے کم سے کم 5 موضوعات ملتے ہیں. اور وجہ کیا تھی اس کی میں بتاتا تھا کہ اس خوبی اور اس وصف کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ یہ طلباء مدارس کی 4 دیواری کے اندر ہوتے ہیں, جن کو کسی قسم کا انفیکشن نہیں ہوتا. جو بیرونی دنیا کی جو خرابیاں ہیں وہ ان کو چھو کر نہیں گزرتی. دوسرے, یہ علوم نبوی کی برکت ہے. میں الحمدللہ آج بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہوں. میں دینی مدارس کے جب طلباء کے مراسلات آتے ہیں تو میں ان کو بہت ہی شوق سے پڑھتا ہوں. تو مجھے یہاں کر ایک فخر کا احساس ہو رہا ہے کہ میں 4 یا 5 سال لگا کر یہاں نہیں پڑھ سکا, لیکن آج میں اپنی آمد کو اسی زمرے میں رکھتا ہوں, اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی مجازی ندوی ہوں. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر
2 یا 3 طلباء کوئی سوال کرنا چاہیں، اجازت ہے؟ جی چونکہ جو اس سوال سے جو چیز نکل کے آئے گی اس سے مجھے سیکھنے کو ملے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے خطبے میں کہا کہ ہماری نئی نسل اردو سے نابلد ہے، تو نئی نسل کو اردو میں آگے کرنے کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے کیا نیا تیار کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جواب تو میرے اپنے میدان سے متعلق ہے، تو پہلے میں وہی دے دوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی آج بات کی ہے اور یہی کہا ہے۔ سنت کبیر نگر سے ایک صاحب نے ایک میسج لکھا کہ میں 4 کاپی خریدتا ہوں کلام کی، 1 کاپی اپنے لیے اور 3 کاپی دوسرے لوگوں کے لیے۔ میں لوگوں کو پڑھواتا ہوں زبردستی تاکہ ان کو شوق پیدا ہو۔ تو میرے خیال میں ایک تو اردو ثقافت کو اگر باقی رکھنا ہے تو طریقہ یہ ہے، لیکن یہ ہر ایک نہیں کر سکتا، یہ ایک مہنگا طریقہ ہے۔ اردو گھرانوں میں ہی اردو ختم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں اردو کا ماحول نہیں بنا پاتے، اردو میں گفتگو نہیں کرتے، اردو کی کتابیں اپنے گھروں میں نہیں لاتے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور انگریزی کا ایسا چلن ہوا ہے اور جس کے بغیر اب چارہ بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ وہ جو مروبیت ہے۔ میرے گھر میں انڈین ایکسپریس رکھا ہوا ملے گا، بہت زیادہ ہوا تو ہندی کا کوئی اخبار رکھا ہوا ملے گا، لیکن اردو کا اخبار نہیں ملے گا۔ جو میں مسلمان گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، تو پہلا تو یہی ہے کہ ان کو آڑ دلائی جائے ایسے گھرانوں میں جہاں یہ نہیں ہو رہا ہے اردو کو فروغ کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان سے درخواست کی جائے اردو کا ماحول اپنے گھروں میں پیدا کریں، اردو کی کتابیں لائیں، اردو کے رسائل خریدیں، اردو اخبارات پڑھیں۔ دوسرا تو سب سے بڑی ذمہ داری آپ ہی حضرات کے کاندھوں پہ ہے کہ جب آپ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں تو آپ کے ذہن میں تو 10 اسکیمیں ہونی چاہیے کہ اردو کے فروغ کے لیے ہم کیا کریں۔ ہر علاقے میں الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک محلے میں کوئی ایک نوٹس بورڈ لگایا جائے، اس پر ہر روز کچھ نہ کچھ لکھا جائے، 2-4 لوگوں کو جمع کر کے ان سے گفتگو کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہمارا زیادہ تر ثقافتی اور دینی ورثہ جو عوام الناس میں پہنچتا ہے وہ اردو میں ہے، اردو زبان میں۔ میں شمالی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو میں نے عرض کیا، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں ہم اپنے اردو کا ماحول پیدا کریں، اردو میں گفتگو کریں، اردو کی اہمیت کا احساس دلائیں۔ ہمارے جو بچے کانوینٹ میں جا رہے ہیں کم سے کم اتنا تو کریں کہ ان کے لیے اردو کا کوئی ٹیوشن لگائیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں دلی میں، مختلف ہائی فائی سوسائٹیز میں رہتے ہیں، ان کے بچے کانوینٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اردو پڑھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ لیکن اس کو آپ کیا کیجیے گا کہ ایسے بیشتر شعراء اور ادبا کو میں جانتا ہوں کہ جن کی اولادیں اردو سے نابلد ہیں، اور اب تو ایسے شعراء آنے لگے ہیں، بلکہ نمودار ہو گئے ہیں اور ظہور پذیر ہو گئے ہیں کہ جو ہندی رسم الخط میں لکھ کر لاتے ہیں، شاعری اردو میں، لیکن لکھ کر لائیں گے ہندی میں۔ کیا کیجیے؟ اور کچھ نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام رضا صادق بٹ ہے، میں وادی کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے آپ سے 2 سوالات ہیں۔ پہلا یہ کہ جو یہاں بدنی صحافت جو یہاں نادر علماء میں ہے اس میں ہم موضوعات لکھتے ہیں، لیکن موضوعات کو کیسے شروع کرے اور کیسے اختتام کرے اس کی رہنمائی چاہیے۔ اور جو اس وقت ہندوستان کی جو میڈیا ہے خصوصاً گودی میڈیا، تو اگر اس حساب سے دیکھیں گے، خاص کر جو کل سنبھل میں ہوئے ہیں جہاں تقریباً 5 مسلمانوں نے جامع شہادت فرمائی ہے، تو جب اس وقت جب رپورٹنگ کر رہی تھی گودی میڈیا وہاں، تو رپورٹنگ کے دوران مسلمانوں نے جو وہاں مرد حضرات تھے انہوں نے رپورٹنگ دینے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ مستورات نے رپورٹنگ کی۔ تو پھر جب میں نیوز چینل کا نام اگر آپ اجازت دے، دراج دھرم اس کا نام ہے، تو جب
اس نے ان سے سوال کیا کہ یہ دنگا کیسے شروع ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر نعرے لگے، اس کے بعد دنگا شروع ہوا. تو اس نے پھر میڈیا نے پھر اس سے سوال کیا کہ جو یہاں پتھر تھے وہ پہلے سے رکھے ہوئے تھے یا نہیں. تو اس پر جواب ملا کہ نہیں، پتھر پہلے سے نہیں تھے بلکہ سڑک کے کنارے پر پتھر ہوتے ہیں. تو اس وقت اس نے رپورٹ کی، لیکن رپورٹ کے آخر میں پھر اس نے یہ کہا کہ یہ جان بوجھ کر پتھر رکھے گئے تھے یہاں، اور اس کا پیچھے سے ایک مکان بھی دکھایا کہ اس مکان میں پہلے سے لوگ رکھے گئے تھے. پھر ان کو میسج دی کہ آؤ نکلنا ہے، تاکہ ان کو کشمیر کے سر نے ان کو ملا ہے کہ یہ کشمیر کی طرح یہاں جگہ پھیلانے کی کوشش کریں. اس کو ہم کیسے رکھیں، جو گودی میڈیا کا رول اس وقت ہے اس کو کیسے رکھیں. تو آپ کے جو لڑکوں کا جو انقلاب ہے اس کو ہم اس کو پڑھتے ہیں ہر ڈے، اور کشمیر میں جو اپنا کشمیر اس کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن گودی میڈیا کا جو رول ہے وہ اس سے زیادہ پڑھ اس کو کیسے رکھیں. آپ کے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو بہت اہم ہے. موضوع پہلے آپ کے پاس جو موضوع آیا یا جس موضوع کے تعلق سے آپ کو لکھنا ہے اس موضوع کے تعلق سے آپ کو پڑھنا بھی ہے. ریفرنس اور حوالے تو درکار ہوتے ہیں نا، تو بہتر صورت تو یہ ہے کہ آپ موضوع کو سامنے رکھیں اور آنکھ بند کر کے کم سے کم 3 منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ اس موضوع سے متعلق جو ضمنی موضوعات ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آنکھ کھول کے آپ ایک کاغذ پہ لکھیے کہ اس موضوع سے متعلق یہ ضمنی موضوع بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کوشش کیجیے کہ کم سے کم آپ 20 ضمنی موضوعات لکھ لیں. اس کے بعد پھر آپ ان موضوعات پر نظر ثانی کریں اور اس مرتبہ آپ طے کریں کہ ان میں سے ہمیں 10 اہم موضوعات کو رکھنا ہے، 10 کو حذف کر دینا ہے. اس کے بعد پھر تیسری بار نظر ثانی کیجیے، نظر ثالث، اور طے کیجیے کہ اس میں صرف 5 ضمنی موضوعات رکھنا ہے. اب آپ بالکل پیور آپ کے پاس موضوعات آ گئے. اب ان 5 ضمنی موضوعات پر آپ مطالعہ کیجیے جہاں سے بھی آپ کو معلومات مل سکتی ہو. ذہن میں آپ کے بہت سی چیزیں آئیں گی، تو آپ کاغذ پہ اتارنا شروع کیجیے اس کی فکر کیے بغیر کہ جملے ادھورے بنیں گے، غلط بنیں گے، الٹے سیدھے بنیں گے، معلومات غلط ہوں گی، ترتیب کیا ہوگی، ساخت کیسی ہوگی، اس کی فکر نہ کیجیے. جہاں آپ نے اس کی فکر کی آپ وہیں رک جائیں گے. یہ میں مبتدی حضرات کی بات کر رہا ہوں. جو آپ کی سمجھ میں آئے الٹا سیدھا سب لکھتے چلے جائیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر نظر ثانی کیجیے، کم کیجیے، ایڈٹ برائے ایڈٹ نہیں بلکہ ایڈٹ برائے بہتری. پھر تیسری مرتبہ نظر ثانی کیجیے، انشاءاللہ آپ کا بہت عمدہ مضمون تیار ہو جائے گا. آسان طریقہ ہے، کوئی پیچیدہ نہیں ہے. میری رائے یہ ہے کہ اگر کچھ احباب کچھ اور سوالات کرنا چاہتے ہوں تو وہ یوں کریں کہ پرچی پہ لکھ کے اور جو ہمارے ناظم پروگرام ہے ان کے حوالے کر دیں. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہاں نہیں، یہاں سے جانے کے بعد کہ ان تمام سوالات کے جوابات لکھ کے میں نظرے کو بھیج دوں. اور اگر کوئی یہاں وال میگزین ہوتی ہوگی آپ کی تو وہ اس پر لگ جائے اور آپ لوگ اس میں میری خامیاں تلاش کریں تو ایک بہتر صورت ہو سکتی ہے. 1-2 سوالات کے یہاں جواب دیتے ہیں. کتنا وقت کبھی کبھی ایسا سوال آ جاتا ہے جس میں ایڈیٹر امتحان میں پڑ جاتا ہے. اب ایک سوال آیا ہے کسی بھی قسم کے حادثات، واقعات یا حالات کا تجزیہ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے لیے کن بنیادی پہلوؤں پر نظر رکھنا ضروری ہے جس سے پیش آمدہ واقعات کے اسباب اور متوقع نتائج کا پتہ لگا سکتے ہیں. آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے تو خود ہی کہہ دیا گودی میڈیا، تو اب ان سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. اسی ایک جملے سے ڈیفائن ہو جاتے ہیں ان کی پوری جرنلزم. ان کو وہی کرنا ہے. یہ حالات ہیں، آج ہیں، انشاءاللہ کل نہیں ہوں گے. تو بہترین جو حل ہے وہ ضبط اور صبر ہے. اس آیت پر کامل یقین وتلک الایام نداولها بین الناس. انشاءاللہ یہ وقت چھٹے گا. اور ایسا نہیں ہے، اچھے صحافی بھی ہیں، ہندی میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، لیکن
وہ جو ہیں جن کا آپ نے نام لیا ان کو تو وہی کرنا ہے، اس سے کوئی شکایت نہیں۔ دیکھیے حادثات، واقعات اور حالات کا تجزیہ، اس کے لیے بھی وہی اپلائی کیا جائے گا جو میں نے ابھی حضرت کشمیری مدثر صادق صاحب کشمیر کے ہی ہے نا الحمدللہ، تو ایک بہت بزرگ ہوئے ہیں ہمارے یہاں، اس لیے میں نے کہا مولانا انور شاہ صاحب کشمیری، تو وہی ہے حادثات اور واقعات اور حالات کے متعلق آپ کو ضمنی موضوعات طے کرنے ہیں، از خود طے کرنا ہے۔ اور اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، تو گوگل پہ آپ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن گوگل کا ترجمہ کبھی مت کیجیے گا خدا کے لیے، میں نے اپنے یہاں سخت پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کی خرابی یہ ہے، دلی میں ایک ڈپٹی اسپیکر اس وقت ہیں رام نواس گوئل، تو ایک اخبار میں باقاعدہ چھپا، اردو کے اخبار، رام رہائش گوئل، گوگل میں ڈالا ہوگا، اس نے نواس کا ترجمہ رہائش کر دیا، لہذا وہ چھپ گیا رام رہائش گوئل۔ اور ایک تجربہ تو میں نے خود کیا، ہمارے دلی کے ایک رپورٹر ہیں وسیع الرحمان عثمانی، وسیع چوڑے والے آئین کے ساتھ، تو میں نے کر کے دیکھا تو اس نے ترجمہ کیا وائڈر رحمان، WIDER، وائڈر رحمان۔ تو گوگل سے ترجمہ کبھی مت کیجیے گا، لیکن ہاں گوگل سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، وہ معلومات حاصل کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ تو میرے خیال میں اب تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ کوئی واقعہ اگر پیش آیا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اس کے متعلق 3-4 ضمنی سوال طے کر لیجیے۔ مثلا ایسے واقعات کیا ماضی میں کبھی پیش آئے ہیں؟ آپ نے لکھا کہ ان کے متوقع نتائج، جو کبھی واقعات پہلے پیش آئے ہوں گے گوگل سے مل جائے گا، اس کے بعد کیا حالات پیش آئے، لیکن اپنا دماغ زیادہ لگانا ہے، اپنی جو علمی بصیرت ہے اور جو تربیت آپ کی یہاں ہوئی ہے اس کو زیادہ استعمال کرنا ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، سوال یہ مشکل ضرور تھا لیکن یہ کام بہت مشکل نہیں ہے، وہی اپلائی ہوگا جو میں نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا۔ ایک صحافی کے لیے کون سی بنیادی اور فروئی صلاحیتیں مطلوب ہیں؟ اب یہ بہرحال بہت مشکل سوال ہے، چونکہ میں صحافت کا طالب علم ہوں۔ دیکھیے بنیادی چیز ہے انتہائی سطح کی دیانتداری، جو فی زمانہ مفقود ہے، خاص طور پر اس جرنلزم میں جس کا آپ نے ذکر کیا، چونکہ وہ ان کے یہاں نہیں ہے اس لیے وہ صحافت نہیں رہی اور اس کو لوگ دوسرا نام دیتے ہیں، وہ انتہائی سطحی قسم کا لفظ ہے، اس کو یہاں بیان کرنا مناسب نہیں۔ تو بنیادی جو روح ہے صحافت کی وہ ہے دیانتداری، آپ جو دیکھیں وہی آپ رپورٹ کریں، اپنی طرف سے آپ کچھ ملائے نہیں، واقعات میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ نہیں ملا، واقعات کو جو کا تو بیان کرنا ہے۔ فروئی صلاحیتیں تو بہت ساری ہیں اور فروئی صلاحیتوں کو اختیار کر کے ہی وہ گودی میڈیا بنتے ہیں، تو آپ فروئی صلاحیتیں اختیار مت کیجیے۔ بنیادی صلاحیت دیانتداری، واقعات کو جو کا تو بیان کرنا، اور اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے اس کو اپنی بصیرت کے اعتبار سے آپ طے کریں کہ اس واقعے کا یہ اثر ہو سکتا ہے، اس واقعے کے عوامل یہ ہو سکتے ہیں، اس طرح کے واقعات سے ایسے بچا جا سکتا ہے، یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ کوئی بہت بڑا حوبہ نہیں ہے، صحافت کو اپنے اوپر لادیے مت، اس کا پریشر مت سمجھیے۔ صحافی کوئی دنیا جہاں سے اٹھی ہوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک عام انسان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ سب ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اپنا سفر جاری رکھیں گے اور صحافت میں اپنا نام پیدا کریں گے۔ یہ بہت عمدہ سوال ہے۔ اردو صحافت کو دیگر داخلی چیلنجز کے ساتھ ساتھ 2 چیلنج تو میں نہیں بتائے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کچھ چیلنجز ہوں تو مجھے لکھ کے بھیجیے گا تاکہ میرے لیے آسانی ہو اور کبھی میں اس میں بات کر سکوں۔ ایک دوسرا چیلنج
لکھا ہے عبدالغنی صاحب نے کہ اس میں انگریزی الفاظ کی شمولیت کثرت سے بڑھتی جا رہی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اردو صحافت یا اردو زبان اپنی اصلیت و ماہیت کھوتی جا رہی ہے۔ اس کے انسداد کے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا انسداد اردو ہی والے کر سکتے ہیں، ہندی اور انگریزی والے نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ جب انگریزی کا کوئی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ فوری طور پر وہ آپ کو اسٹرائک کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ لفظ اسٹرائک انگریزی کا ہے، آپ کو وہ چبھتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کے ذہن پہ کچوٹی کیوں نہیں لگاتا کہ میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انگریزی الفاظ سے بچوں، مگر جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں میں واویل کے درمیان لکھتا ہوں اور اردو میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، اردو کا دامن بڑا وسیع ہے، اردو کے پاس بڑے مترادفات ہیں، بلکہ اردو کے علاوہ کسی زبان میں اتنے متبادل اور اتنے مترادفات ہیں ہی نہیں، یہاں تک کہ انگریزی میں بھی نہیں۔ تو وجہ وہی ہے کہ ماحول ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اردو والے ہو کر بھی انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں آپ دیکھ لیجیے، ہمارے گھروں میں استعمال ہونے لگا ہے، بیٹا ہینڈ واش کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ سکتے ہیں ہاتھ دھو لیجیے، ہاتھ دھو کر آئیے، بیٹا ہینڈ واش کرو۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک صاحب میرے دفتر میں ایک بچے کے ساتھ آئے اور وہ لکھا ہوا تھا، کئی جگہ لکھا ہوتا ہے ڈونٹ ٹچ، کہ آپ اس چیز کو ہاتھ مت لگائیے۔ تو وہی ان کے ذہن میں کہیں سے بیٹھا ہوا ہوگا ڈونٹ ٹچ۔ تو ان کا بیٹا وہ میرے آس پاس رکھی ہوئی چیزیں چھیڑنے لگا، کبھی وہ قلم اٹھاتا تھا، کبھی وہ کوئی فائل کھول کے دیکھتا، تو وہ کہتا تھا ڈونٹ ٹچ می بیٹا۔ اب اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ڈونٹ ٹچ می بیٹا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ڈونٹ ٹچ می بیٹا، تو پتہ نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں، لیکن انگریزی بولنی ہے۔ تو وہ جو ایک مرغوبیت سوال ہوئی ہے، آپ کو پڑھا لکھا تب تک گردانا ہی نہیں جائے گا جب تک آپ انگریزی کے 2-4 الفاظ نہ بولیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بدعت ہے یہ محض اس سبب سے ہے، ورنہ شعوری طور پر تو کوئی نہیں کرے گا۔ تو اس کو آپ ہی لوگوں کو اس کو ختم کرنا ہے، اور طے کیجئے کہ انشاءاللہ آپ جب بھی لکھیں، اگر آپ کے فوری طور پر کوئی متبادل آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کو وہیں چھوڑ دیں، آپ اس کو وہیں چھوڑ دیں، بعد میں لکھیں اس پر، لیکن انگریزی کے الفاظ کم سے کم استعمال کریں، اور اگر کرنا ضروری ہو تو وضاحت کر دیں اردو میں وضاحت کر دیں، یہی اس کا انسداد کا طریقہ ہو سکتا ہے، ورنہ جن لوگوں پہ مرغوبیت چھا گئی ہے ان سے انسداد کی امید نہیں کی جا سکتی۔ صحافت کے کن میدانوں میں طلباء مدارس کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن میری رائے یہ ہے کہ طلباء مدارس اپنے آپ کو محدود نہ کریں، ان کی ضرورت لامحدود ہے، اور اس زمانے میں تو خاص طور پر لامحدود ہو گئی ہے۔ ہر جگہ ہر میدان میں جانے کی کوشش کریں، ہر میدان میں آپ انجینئر بھی بنیں، وکیل بھی بنیں، ڈاکٹر بھی بنیں، لیکن آپ کے اندر کا جو صحافی ہے اس کو مرنے نہ دیں، ہر میدان میں جانے کی کوشش کیجیے۔ صحافت کے لیے کوئی ایک میدان مخصوص نہیں کیا جا سکتا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ جس کو ہم بدعت کہتے ہیں کہ اردو صحافت میں انگریزی کے الفاظ زیادہ درائے ہیں، مگر دوسری طرف وہ ہماری ضرورت بھی ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جتنی صلاحیت آپ اردو بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں پیدا کرتے ہیں، اتنی ہی صلاحیت انگریزی بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں پیدا کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں آپ کو کوئی پچھاڑنے والا نہیں۔